अब हमें समझाओ, क्या इश्क व मोहब्बत सिर्फ सरकार हजरत ही में थी या सारे सुन्नियों में इश्क व मोहब्बत है? अगर इश्क व मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क व मोहब्बत अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क मोहब्बत है में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, ये कहती है बुलबुल बागे जना के रजा की तरह कोई सेहरे बयां और नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शौकी तबे रजा की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। यही कहती है बुलबुले बाग जिना कि रज़ा की तरह कोई सेहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़े शाह हुदा मुझे शोखी तबे रज़ा की कसम। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मदहत रसूलुल्लाह की। बरादरान इस्लाम, आज हम तकबीर टीवी की विसातत से उस अजीमुल मर्तबत हस्ती के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिनको चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने, अहले अक़ीदत व मोहब्बत ने मुजद्दिदे मेअत हाज़रा कहा, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कहा, आला हज़रत कहा, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनका मशहूर ज़माना सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जहाँ भी अहले मोहब्बत दुनिया में बसते हैं, शर्क से लेकर ग़र्ब तक, ये सलाम का तोहफ़ा, ये खूबसूरत अरमुगां बारगाह रिसालत में ये हदिया इस कदर मकबूल है और मशहूर है कि हर मुसलमान की आँख का नूर है, हर मोमिन के दिल का सुरूर है। हर मोमिन कम अज़ कम जहाँ भी जिस जगह भी हुजूर का ज़िक्र पाक होता है, जहाँ भी ज़िक्र शह लौलाक होता है, वहाँ ये नगमा ज़रूर सुनाई देता है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। वो अजीमुल मर्तबत हस्ती जिसने
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حضور کی محبت کا نہ صرف درس دیا بلکہ اٹھتے ہوئے طوفانوں کا منہ موڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو مروڑ دیا، دین اسلام کی طرف غلط انداز آنکھوں کو اس شخصیت نے پھوڑ دیا۔ اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مگر ایک طرف تو ان کے ساتھ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے انہیں مجدد ملت کہتے ہیں، لیکن ان سے نفرت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، اور نفرت کرنے والوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ان کو جانتے ہی نہیں، ان کو پہچانتے ہی نہیں، سرے سے انہیں خبر ہی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے ہیں جن لوگوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس عظیم مصلح کو، اس عظیم ریفارمر کو انہوں نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے خطبات میں، اپنے دن میں اور اپنے رات میں نشانہ بنا لیا، اور دنیا کو یہ بابر کرایا کہ احمد رضا خان محض ایک نعت خان کا نام ہے، محض ایک میلاد خان آدمی تھا۔ اور کچھ لوگوں نے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، اور رات اور دن کیا، اور انہوں نے یہاں تک دنیا کو بابر کرانے کی کوشش کی کہ امام احمد رضا خان وہ تو محض ایک کوئی تکفیری شخصیت تھے، یا انہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، انہوں نے منکرات کو رواج دیا، اور وہ کچھ ان کے ذمے لگا دیا گیا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔ بیگانوں نے جتنے ان کے ترکش میں تیر تھے سارے اس شخصیت پہ چلا دیے، یعنی یہ وہ مظلوم مفکر ہے، یہ وہ مظلوم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی کہ بیگانوں نے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، جو کچھ ان کے پاس تھا، جتنے تیر تھے تان کے، تشنیع کے، جھوٹ کے، تہمتوں کے، افتراء کے، انہوں نے سارے کے سارے اس شخصیت پر آزمائے، اور اپنوں نے سستی کی انتہا کر دی۔ زیادہ سے زیادہ یہی تعارف کرایا گیا کہ امام احمد رضا خان ایک شاعر کا نام ہے، یا ایک نعت خان کا نام ہے، ایک مولود خان کا نام ہے۔ تو آج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خدمت میں اس عظیم المرتبت ہستی کا تعارف پیش کرانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے جانیے، پہچانیے کہ وہ عظیم ہستی جنہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مظلوم مفکر تھے اس ملت کے، کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو صدا کے لیے نقش کر دیا۔ اس شخصیت کا جرم فقط یہی تھا کہ اس شخص نے اسلام کی طرف اڑنے والے غبار کو صاف کیا، قرآن مجید کے اندر دانستہ یا نادانستہ جو علم اور فقاہت اور بصیرت کے دعوے دار لوگ تھے، ان کی طرف سے جو غلطیاں، میں کہہ رہا ہوں دانستہ یا نادانستہ، در آئی تھیں، ان غلطیوں کی اصلاح کی،
اور فقہ کی دنیا میں امام احمد رضا، جن کا کوئی دور دور تک ثانی نظر نہیں آتا، مثیل ہندوستان میں نظر نہیں آتا، علم حدیث کی دنیا میں ان کے پائے کا محدث نظر نہیں آتا، اسی طرح جدید علوم کے اندر ان جیسا ماہر کامل بر صغیر کی دھرتی نے نہیں دیکھا، لیکن یار لوگوں نے تصویر کچھ تھی اور بددیانتی کے تومار اور انبار لگا دیے۔ وہ شخصیت جو پہاڑ سے بلند تھی اسے رائی بنا کر پیش کیا، اور جو لوگ رائی تھے ان کو پہاڑ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جو پگلا پن تھا، دیوانگی تھی، اسے عقل قرار دے دیا گیا، اور جو عقل و دانائی تھی اسے پاگل پن قرار دے دیا گیا۔ یوں ہی سمجھ لیں جیسے دن کو رات بنا دیا جائے اور رات کو دن کہہ دیا جائے، الو کو شہباز بنا دیا جائے اور شہباز کو الو کہا جائے، نور کو ظلمت کہا جائے اور ظلمت کو نور قرار دے دیا جائے۔ یہاں یہی کچھ ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں اس شخصیت کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ کسی شخصیت پر اس مختصر سے ٹائم میں گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن میں ترتیب کے ساتھ اس شخصیت کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے ان کی خدمات، حدیث کے حوالے سے ان کی خدمات، فقہ کے حوالے سے ان کی خدمات، اور عموماً ان کی حیات و خدمات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت قرآن مجید کے عنوان پہ گفتگو ہوگی تو اس کے لیے آپ کی پوری توجہ درکار ہے، پورے انہماک کے ساتھ آپ سنیں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے کہ سنیں، پھر آپ ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ تول بھی سکتے ہیں اور آپ بول بھی سکتے ہیں۔ برادران اسلام، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں سے آتے ہیں جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی سرفرازی کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو ضرور پیدا فرماتا ہے جو شخص دنیا میں آ کر اللہ کے دین کے چہرے پر پڑے ہوئے غبار کو صاف فرماتا ہے، اللہ کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتا ہے، اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، لیکن اسلام اور بانی اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کر جاتا ہے۔ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 یا جماعت ایسے لوگ ضرور آتے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور غبار اڑانے والے غبار اڑاتے رہیں گے، صاف کرنے والے صاف کر کے جاتے رہیں گے۔ بقول حضرت علامہ اقبال کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے، آدمیت، انسانیت اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی ہے۔ جس طرح 10ویں صدی میں اکبر نے دین الہی کی شکل میں ایک طوفان اٹھایا اور دین اسلام کی شکل کو اس نے مسخ کر کے رکھ دیا، اس کے ساتھ اہل علم کی ایک پوری کی پوری جماعت تھی، ایک لمبی قطار تھی۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، علم اور محض علم نجات کی ضمانت نہیں ہے، نجات اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ علم کی وسعت، علم کی کثرت
نجات اور بخشش کی ضمانت نہیں ہے، بخشش کی ضمانت اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے کسی کا بہت بڑا علامہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور کسی کا صاحب علم ہونا اور پھر صاحب علم ہونے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں گدھا ہوا ہونا یہ دوسری بات ہے۔ جس شخصیت کا ذکر میں کر رہا ہوں، قدرت نے انہیں علم اور علم نوری عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرمایا جس علم میں ادب تھا، احترام تھا، اللہ کا اور اس کے پیارے رسول کا نام تھا، اور اس شخصیت کی زندگی کے لمحے لمحے ہونٹوں پہ درود و سلام تھا۔ جس شخصیت کا خمیر محبت اور عشق رسالت مآب سے اٹھا تھا، اور خود انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا، میرے علم، میرے فن، میری آل اولاد، میرے تن من دھن کا مقصد وحید ایک ہے، وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت، حضور کی غلامی، حضور کی نوکری، حضور کی چاکری کرنا، حضور کے دین کی اصل اور صحیح شکل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور فکر کو دنیا کے سامنے عام کرنا، اور حضور کی محبت کو حضور کی امت کے نام کرنا، میری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو انہوں نے کس طرح نبھایا یہ آپ سنیں گے، یہ پھول ہیں ان کی زندگی کے جنہیں آپ چنیں گے۔ 1856 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ ایک پٹھان گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے علامہ زمان، خدا رسیدہ بزرگ تھے، دین اسلام کے سچے خادم تھے، اور پھر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید آپ نے ناظرے دیکھ کر پڑھ لیا۔ اس کے بعد دینی تعلیم، جسے مروجہ درس نظامی کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا۔ آپ نے 14 سال کی عمر سے بھی کچھ پہلے تمام مروجہ علوم سے فراغت پا کر مسند افتاء کے اوپر آپ براجمان ہوئے، یعنی 14 سال کی عمر سے آپ نے فتویٰ دینا جاری کیا، یعنی آپ مفتی کی مسند پر براجمان ہو چکے تھے۔ یہ ایک کرامت تھی، آپ کے بزرگوں کی بھی کرامت تھی، آپ کی بھی کرامت تھی کہ 14 سال کی عمر میں کوئی آدمی دارالافتاء میں بیٹھ کر مشکل سے مشکل مسئلہ، دقیق سے دقیق مسائل کے اوپر جو بھی مسئلہ آتا چلا جائے وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی روشنی میں اس کا جواب دیتا چلا جائے۔ تو یہ آپ کی زندگی کی زندہ کرامت ہے کہ 14 سال کی عمر میں کتابوں کا ڈھیر اونچا ہوتا تھا اور وقت کا عظیم مفتی کتابوں سے نیچے ہوتا تھا، یعنی اتنی کم عمری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور علم سے سرفراز فرمایا اور اتنا علم دیا کہ وافر علم عطا فرمایا، اہل ذکر میں آپ کو شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت آپ کی گھٹی میں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آپ کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، رسول پاک کا عشق آپ کی زندگی کے پل پل میں سمایا ہوا تھا۔ برادران اسلام، صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی رسا عطا فرمایا، وہ ذہن عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ جس چیز کو آپ نظروں سے گزار لیتے تھے
وہ چیز آپ کے صفحہ دماغ کے اوپر نقش ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ 14 سال کی عمر کا یہ عظیم المرتبت مفتی اعظم بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر علم کے موتی لٹا رہا تھا، اللہ کے دین کی نور کی برسات برسا رہا تھا۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ اگر اردو کے اندر سوال آتا تھا تو آپ جواب اردو میں دیتے تھے، فارسی زبان میں سوال آتا تھا تو جواب فارسی میں دیا جاتا، عربی زبان میں سوال آتا تھا تو جواب عربی میں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہن، وہ فکر، وہ سوچ، وہ بلندی عطا فرمائی کہ صدیوں کے بعد کوئی ایسا فرد آتا ہے، ایسا مرد آتا ہے جو چومکھی جنگ دین کے لیے لڑتا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 14ویں صدی فتنوں کی صدی تھی، جس کے اندر مذہبی دنیا میں فرقے، جماعتیں، مختلف افکار، مختلف خیالات، مختلف اوہام، اور پھر اسلام سے ہٹ کر یہود و نصارہ، ہنود، ان کا غلبہ تھا، تسلط تھا۔ اور جن قوموں کا تسلط ہوتا ہے ان کی فکر غالب ہوتی ہے، ان کا کلچر غالب ہوتا ہے، ان کی سوچ غالب ہوتی ہے۔ محکوم اور غلام قومیں ان کے فکر کو قبول کرنے میں دیر نہیں کیا کرتی۔ تو حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے چومکھی جنگ لڑی ہے۔ یہودیت کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا تو آپ نے اس کا دفاع کیا، نصرانیت کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا آپ نے اس کا دفاع کیا، اور اگر نیچریت کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پہ، دہریت کی طرف سے، آپ نے اس کا جواب دیا، اور اگر ہنود کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے اسلام پر حملہ ہوا آپ نے اس کا کامل دفاع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا، جدید علوم کی دنیا سے اگر کوئی فتنہ اٹھا جس سے قرآن اور حدیث پہ زد پڑتی تھی، ابھی تک دنیا حیران انگشت بدنداں تھی، اہل علم خاموش ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ خادم سب سے پہلے میدان میں تھا۔ آپ نے سائنس کے وہ غلط نظریات جس سے قرآن مجید پر زد پڑتی تھی، احادیث مصطفی پر زد پڑتی تھی، آپ نے ان کا رد کیا اور کمال رد کیا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ریاضی دان، بڑے بڑے جیومیٹری دان، بڑے بڑے ٹیگنومیٹری دان، بڑے بڑے جدید علوم کے ماہر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آپ سے درس لیتے تھے، سبق لیتے تھے۔ برادران اسلام، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ فتنہ تھا، آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جن سے خیر کی توقع تھی اگر وہاں سے تیر آنے لگیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جن اہل علم سے توقع تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی عزت کے جھنڈے لہرائیں گے، انہوں نے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر انگلیاں دھرنی شروع کر دی۔ نتیجتاً جس شخصیت نے دنداں شکن جواب دیا، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ رافضیت، قادیانیت یعنی ختم نبوت کے منکرین اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دانستہ نادانستہ، قلم سے زبان سے بے ادبیاں کرنے والے، ان سب کا بھی اگر کسی شخص نے مقابلہ کیا ہے تو اس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اور آپ
اپنے معاملے میں انتہائی نرم، بریشم سے بھی نرم، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے معاملے میں، صحابہ کرام اور اہل بیت اور اہل اللہ کی عظمت کے معاملے میں آپ ایک آہنی دیوار تھے، آپ ناقابل شکست پہاڑ تھے، کوہ گراں تھے، اور جس وقت اللہ کے دین کی عزت و عظمت کے پہرے کے اوپر آتے تھے تو پھر آپ صدا دیتے تھے، آپ اپنے یعنی دین کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو کس حوصلے کے ساتھ چیلنج کرتے تھے۔ آپ کے کلام سے ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اور یہ وار عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کل کے رضا خنجر خون خار، برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ اور حضور کی عزت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انتقام ہے، نہ کسی سے کوئی مقابلہ ہے، بلکہ آپ کو اگر کوئی گالی دیتا تھا برداشت فرماتے تھے۔ آپ کے خلاف کتابوں کی کتابیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا تھا، آپ نے ایک سطر بھی نہیں لکھی، کبھی قلم نہ اٹھایا، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد اپنی ذات کو بچانا نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی حفاظت ہے، رسول پاک کی عزت عظمت کی حمایت ہے۔ اور زندگی کے اس لمحے سے لے کر جب اللہ پاک نے علم دیا، بصیرت دی، بصارت بخشی، اس لمحے سے لے کر آخری سانس تک آپ نے اس قول پہ پہرا دیا ہے۔ آپ نے ایک ایک سانس گن گن کر اپنی زندگی کا پل پل رسول اللہ کے دین کے نام لگایا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قدرت نے وہ محبوبیت عطا کی، وہ مقبولیت عطا کی۔ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، تان تشنی کے تیر چلانے والے تان و تشنی کے تیر چلاتے رہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی ڈیوٹی دیتا رہا، اپنا فرض نبھاتا رہا، اللہ رسول کے عظمت کے جھنڈے لہراتا رہا، رسول اللہ کے نام کے نعرے لگاتا رہا، اور مورخین کو لکھنے پہ مجبور کر دیا، یہاں تک کہ دنیا نے یہ مانا، یہ جانا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اپنے اقوال سے، اپنے خیالات سے، اپنے کلام سے، اپنے کلام کی طاقت سے حضور کی امت کو، علامہ حضرت محمد اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضور کی امت کو قرآن مجید کی طرف جھکایا، قرآن مجید کی طرف مائل فرمایا، اور امام احمد رضا نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ حضور کی امت کو در رسول پہ جھکا دیا، حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ جھکایا، حضور کے پیار کا سبق پڑھایا، حضور کی محبت کا جام پلایا، حضور کے عشق کا ایسا چرچا فرمایا گویا ان کی آواز نہ تھی، سورہ اسرافیل تھا کہ جس کی صدا سے سونے والے بیدار ہو گئے اور کئی سست گام لوگوں کے بیڑے پار ہو گئے۔
جن کے دل میں محبت کی چنگاری نہ تھی وہ رسول اللہ کی ذات پہ نثار ہو گئے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی، جن پہ رب نے کرم کمایا، ان کو علم بھی وافر عطا فرمایا، عشق بھی وافر عطا فرمایا۔ میں نے جیسے اشارہ کیا ہے، اگر علم ہو، عقل ہو، عقل اور علم، خالی عقل اور علم آتا ہے بندے کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، لیکن جہاں علم اور عقل آتا ہے اور عشق کو امام بناتا ہے تو عشق علم اور عقل کو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لگاتا ہے، دوست کا گھر دکھاتا ہے، بلکہ یار کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات۔ حضرت امام احمد رضا کو اللہ نے علم دیا تو بے مثال دیا، بے پناہ دیا، بے حساب دیا، اور عشق دیا تو کمال دیا، یہاں تک کہ بر صغیر کا یہ اتنا بڑا فقیہ جن کے بارے میں حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی عبقری شخصیت نے کہا تھا کہ امام احمد رضا اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال کی زبان کہ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی شخصیت، اور ان کے ساتھ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے شخص کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کی فقاہت اپنے نہیں بگانے تک اسے مانتے اور جانتے ہیں۔ اس پہ میں آپ تھوڑی دیر بعد بات کرنے والا ہوں کہ آپ کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو عشق وافر عطا فرمایا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے دل پر بھی عشق رسول کا پہرا تھا، آپ کے دماغ پر بھی عشق رسول کا پہرا تھا۔ آپ محبت رسول کے اندر سونا بھی محبت رسول میں، بیدار ہونا بھی محبت رسول میں، اور رونا بھی عشق رسول میں۔ اسی لیے آپ عشق کو دعا دیتے نظر آتے ہیں، عشق کو دعائیں دیتے، صدائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، عشق کو دعا دے رہے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ اے عشق تیرے قربان، اے عشق خدا، اے عشق رسول، احمد رضا تیرے اوپر قربان، تو ہے احمد رضا کی جان۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جب سے اے عشق نبی تو آیا ہے، تو نے ہمارے تن من کو جلایا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جلنا ایسا جلنا ہے، کہتے ہیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عشق نبی کی جو آگ ہے، جس تن میں یہ آگ لگ جاتی ہے، جس تن میں یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس تن پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس بدن کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اسی طرف کہتے ہیں کہ جو آگ بجھا دے گی، جو آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، ہم نے عشق نبی کی آگ اپنے تن من کو لگا دی ہے۔
اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرد تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. یہ آپ نے 4 زبانوں میں حضور کی نعت کا ایک شعر کہا الروح فدا کا فزد حرقا. آپ کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی کی محبت، اے میرے پیارے نبی کے عشق، الروح فدا کا، اے عشق نبی میرے، میری جان تجھ پہ فدا، میری روح تجھ پہ فدا، میرا سب کچھ تجھ پہ فدا. فزد حرقا، اے عشق نبی آگ کو اور بھڑکا، یہ آگ اور تیز کر، اس کی حرارت اور تیز کر، اس کی حدت کو اور تیز کر. یک شعلہ دیگر برزن عشقا، اے عشق نبی ایک اور شعلہ میرے دل میں بھڑکا، اس آگ کو اور زیادہ لگا. آگے کہتے مراد تن من دھن سب پھونک دیا، میرا تن بھی نبی کے عشق نے جلایا، میرا من بھی نبی کے پیار نے جلایا، اس عشق کی آگ نے سب کچھ جلایا. آگے کہتے ہیں یہ جان بھی پیارے جلا جانا. باقی جان بچی ہے، یہ کیوں بچی ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں. یہ امام احمد رضا کی بولی ہے، یہ امام احمد رضا کی زبان ہے. جس کا علم، جس کا عقل، جس کی فکر، جس کا سب کچھ نبی کے پیار پہ قربان ہے، اس کا نام احمد رضا خان ہے. یہ صاحب کنز الایمان ہے. کتنا پاک اس بندے کی زبان ہے، اسی لیے ہر مومن احمد رضا خان پہ قربان ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، ملت اسلامیہ کے عظیم المرتبت لوگوں یاد رکھو، امام احمد رضا کسی نعت خان کا نام، کسی مولود خان کا نام نہیں. امام احمد رضا علم اور محبت کے کوہ گراں کا نام ہے، حضور کی ملت کے عظیم پاسبان کا نام ہے. امام احمد رضا کوئی معمولی شخصیت نہیں. میں آپ کی خدمت میں پہلے قرآن مجید کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو بصیرت عطا کی تھی، ان کو فہم عطا کیا تھا، ان کو اللہ پاک نے وہ عقل، وہ نور عطا فرمایا تھا کہ وہ صرف اور صرف ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن کے ترجمان تھے. اتنے عظیم انسان تھے، مسلمانوں میں عظیم مسلمان تھے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان تھے. اس کا ثبوت میں پیش کرنے لگا ہوں. اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ دھریں اور غور میری طرف کریں. بہت لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے. ظاہر ہے قرآن مجید عربی ہے، اس کی زبان عربی ہے. جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ قرآن کو سمجھیں اپنی زبان میں، تو ضروری تھا کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا. ظاہر ہے کہ کلام ہے اللہ کا، بولی ہے خدا کی. اب خدا کی بولی سمجھانے کے لیے وہ بندہ چاہیے جو اللہ کی ترجمانی کرنے کی ہمت رکھتا ہو، جس پہ خدا کا فیضان عام ہو. بلکہ کہنا یہ چاہیے جس پر اللہ کا فیضان عام ہو، جس کے ہونٹوں پہ نبی کا درود و سلام ہو، دیانت امانت جس کا کام ہو، وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے. صرف عربی جاننے والے عربی دان قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ترجمہ کریں گے لیکن حق ادا نہیں کر پائیں گے، رستے میں رہ جائیں گے.
یہی حال ہوا، درجنوں لوگ آئے، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مدرسوں کے فارغ التحصیل، بڑے بڑے عربی دان، بڑے بڑے گرامر دان آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا ترجمہ قرآن کا، میں چند مثالیں پیش کروں گا، باقی میں حضور کی امت کے اوپر چھوڑوں گا، فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ بھیرا شریف کے ایک عظیم المرتبت علمی عملی روحانی بزرگ شخصیت تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا پاک کلام یہ عظیم حسین دلہن کی طرح ہے، حیا والی شرم والی دلہن کی طرح ہے، اور دلہن جو حیا والی ہوتی ہے، شرم والی ہوتی ہے، جب وہ گھونگھٹ اوڑھ لیتی ہے تو اپنا منہ ہر کہمے کو نہیں دکھاتی، ہر ایرے غیرے کو منہ نہیں دکھاتی۔ دلہن گھونگھٹ اوڑھ کے اپنے چہرے کو چھپا کے بیٹھتی ہے، کس لیے؟ کہ صرف اسے منہ دکھاؤں گی، صرف اسے اپنا دیدار کراؤں گی جس کے سر کے اوپر میں صحرا پاؤں گی، یعنی جو صحرا سجا کے آئے گا، جو میرے من کو بھائے گا، جو میرا ہی کہلائے گا، وہ یہ گھونگھٹ اٹھائے گا۔ اس لیے قرآن مجید یہ وہ حسین حیا والی شرم والی دلہن کی طرح ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، عربی کے ترجمے تو کر جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے رخ سے نقاب نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن خود اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، اور وہ جو بندہ نبی کے عشق اور پیار کا صحرا سجا کے آتا ہے، قرآن اس کو اپنا مکھ مکھڑا دکھلاتا ہے، وہ بندہ حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے ترجمے کا لاتا ہے، ورنہ صرف عربی دان رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسری شرط کسی دانا نے کہا، اس نے کہا لوگوں یاد رکھو، قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث پاک کا ترجمہ اور ترجمانی کرنے کے لیے عربی دانی ضروری نہیں، بلکہ محمد عربی تک پہنچنا ضروری ہے۔ عربی دان ہزاروں پھرتے ہیں لیکن قرآن کی ترجمانی نہیں کر پاتے۔ میں بسم اللہ کی مثال دیتا ہوں، اب ذرا آئیے اور توجہ فرمائیے اور غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ حسین آیت ہے، یہ وہ حسین جملہ ہے کہ ہر کام سے پہلے، ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر مجد اور شرف والا کام جب مسلمان شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاک جملہ منہ پہ آتا ہے، بگڑا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب اس بسم اللہ کا ترجمہ ظاہر ہے، اس کا ترجمہ جب کیا گیا تو ترجمہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے علماء تشریف لائے، لیکن ترجمے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ بے شک ٹرانسلیشن ہو گئی، ترجمہ ہو گیا، لیکن جو اس کا حسن تھا، جو اس کی روح تھی، اس تک نصیبوں والے پہنچے۔ اب بسم اللہ کا ہی ترجمہ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا مثلا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ بھی ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں، کسی نے کیا شروع کرتا ہوں، کسی نے کہا شروع اللہ کے نام سے۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جتنے تراجم آپ کے گھر میں پڑے ہیں آپ اٹھائیے، اپنے گھر میں دیکھیے، یہی ترجمہ ہے۔ اب ذرا حدیث پاک بھی پڑھیں، نبی پاک فرماتے کلو امرن ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ رسول پاک کا فرمان ہے، حضور کے فرمان پہ قربان ہماری جان ہے، اور میرا نبی
قرآن پاک سے آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہر عزت والا کام، ہر شرف والا کام جب بھی شروع کیا جائے، اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے، کام بے برکت ہو جاتا ہے، اس کی برکت اڑ جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا ہے کہ جو بھی اچھا کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میری عظیم بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ترجمے سے بڑا عزت والا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے۔ اب جب ترجمہ کرنے بیٹھے، جتنے ترجمے کرنے والے آئے سب نے یہی کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب حکم یہ تھا کہ کام شروع کرو اللہ کے نام سے، انہوں نے جب ترجمہ شروع کیا تو کہا شروع کرتا ہوں، اللہ کا نام کہاں گیا؟ آغاز کرنا تھا اللہ کے نام سے، لیکن جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو کہا شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے۔ درجنوں ترجمے کرنے والے علماء تشریف لائے، مفکر آئے، بڑے بڑے علماء زمان آئے، لیکن یہ گتھی کوئی سلجھا نہ سکا، کسی کو سمجھ آ نہ سکا، بلکہ کوئی دماغ اس نقطے تک جا نہ سکا، محمد عربی کے پیارے کلام کو پا نہ سکا۔ میں اس مرد پہ قربان جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اس کا نام ہے امام احمد رضا خان۔ واحد ایک بندہ ہے جس نے ترجمہ شروع کیا بسم اللہ کا تو پہلے نہ شروع کا لفظ لگایا نہ شروع کرتا ہوں لگایا، آپ نے پہلے لفظ شروع کیا، کہا اللہ کے نام سے شروع۔ سبحان اللہ، یہ باریک نکتہ ہے، اس باریکی تک وہی جاتا ہے قرآن جس کو اپنا مکھڑا آپ دکھاتا ہے، وہی ترجمان قرآن کہلاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جتنے ترجمے کرنے والے تشریف لائے سب نے کہا شروع کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے، یعنی لفظ شروع پہلے یا شروع کرتا ہوں کا جملہ پہلے، اللہ کا نام بعد میں۔ دعویٰ کچھ تھا، دلیل غلط ہوئی، لیکن امام احمد رضا آپ پہ میں قربان، میں فدا۔ اسی لیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میں نمونے کے طور پر چند آیات پیش کر رہا ہوں، تفصیلات بہت ہیں، آپ ان آیات کو سنیے اور پھر ترازو ہاتھ میں رکھیے، پھر تولیے کہ امام احمد رضا وہی شخص ہے کہ قرآن جس کے سامنے خود اپنا گھونگھٹ اٹھا رہا ہے، قرآن اپنا چہرہ جس بندے کو خود دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دکھا رہا ہے یہ شخص محمد عربی کے دربار سے آ رہا ہے، یہ حضور کے پیار کا صحرا سجا کے آ رہا ہے، اس لیے یہ کنہیں پا رہا ہے، یہ قرآن کے راز اور اسرار کو پا رہا ہے، اس لیے قرآن انہیں اپنا آپ خود دکھا رہا ہے۔ اب ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا، اب ذرا آگے تشریف آگے چلیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور عظمت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 143 143 آیت نمبر ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ ایک بہت بڑے علامہ، میں کسی کی بے ادبی یا کسی کا عظمت گھٹانے کے لیے نہیں، حقیقت حال پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوں، علامہ محمود الحسن دیوبندی، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے علامہ، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا، یعنی منافق جو ہیں وہ اللہ سے دغا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے دغا کرے گا۔ یہ ترجمہ علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کیا۔ اب اس سے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اور یہ ترجمہ پڑھتا ہے تو دماغ میں آتا ہے دغا کرنا ایک قبیح کام ہے،
کسی کو دغا دینا ایک برا کام ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ یا دغا کرنا ایک عیب کا غلط کام ہے، سن ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ تو کیا جو کام ایک کافر کرے وہ تو برائی کر رہا ہے، اور وہی نسبت، وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہیں بے ادبی کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا، اگر وہی ترجمہ درست تھا تو آنے والے شاید یہی کرتے چلے گئے، لیکن میں قربان احمد رضا خان، واقعی قرآن کے ترجمان، اب آپ نے اس کا ترجمہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے تو ترجمہ کیا منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا، لیکن امام احمد رضا نے ترجمہ کیا منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ یعنی دغا، دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کو آپ نے سمجھا کہ اللہ کی ذات دغا دینے سے پاک ہے، دھوکہ دینے سے پاک ہے، وہ بہت پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب والے لفظ سے بھی پاک ہے، اور یہ وہی ترجمہ کر سکتا ہے جو غلام شہ لولاک ہے، جس کا من تن پاک ہے، اور وہ شخصیت امام احمد رضا خان ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کی ذات کی، اگر اللہ کی ذات کی طرف اٹھنے والی اگر کوئی غلط نظر یا غلط اشارہ تھا، اس کو دفاع کرنے کے لیے جس شخص کو اللہ نے توفیق بخشی وہ بھی امام احمد رضا خان ہے۔ مثلا ایک اور آیت ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ آل عمران ہے، 54 آیت نمبر ہے۔ علامہ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا کہ مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا داؤ، اب داؤ پیچ یا مکر یا فریب یہ سب ایک ہی معنی میں اردو میں آتا ہے۔ بے شک عربی زبان میں مکر کا لفظ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن جب اردو زبان کا جامع عربی دیکھا جائے کہ اس لفظ کا تعلق کافر سے ہے یا خدا سے ہے، ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہوگا تو ایسا کوئی لفظ لکھا بھی نہ جائے، بولا بھی نہ جائے کہ جس سے اللہ کی عظمت اور عزت پہ فرق آئے۔ اب اللہ کو دغا بازی یا اللہ کی طرف مکر یا اللہ کی طرف فریب کی نسبت کرنا، دو پیچ کی نسبت کرنا، یہ بے ادبی کے زمرے میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ نے مکر نہیں کیا، دغا نہیں کیا، داؤ نہیں کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب کہاں وہ ترجمہ، کہاں یہ ترجمہ، اس سے یہ نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والا تو وہی کہلائے گا جو اللہ کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح قرآن کا اگر کوئی ترجمان ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، دلیل کے ساتھ مومن اس بات پہ قربان ہے۔ اب ذرا آئیے انبیاء کرام کی طرف کہ امام احمد رضا صرف اللہ کی عزت عظمت کا وہ پہرے دار نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کی عزت و عظمت کا پہرے دار احمد رضا خان ہے۔ امام احمد رضا ہے، مشہور آیت ہے قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور منظر یہ ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو جا کے ان کے اوپر اپنا وہ تسلط جمانا چاہا، وہ پنجہ ان کو گاڑنا چاہا، جس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے، جو کہ دیوبند کے بہت
بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، یعنی زلیخا نے فکر کیا، سوچا وہ برا فعل ان کے بارے میں، حضرت یوسف کے بارے میں، اور اس نے فکر کیا عورت کا۔ اب جو کچھ عورت نے کیا وہی کچھ حضرت یوسف نے کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں جو آئی بات، جو خیال، وہی حضرت یوسف کے دل میں۔ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عورت نے فکر کیا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ اب اس ترجمے کو ایک گنجلک سا ترجمہ ہے جس سے بظاہر پڑھتے ہی دماغ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے بارے میں وہی بات آ چلی تھی جو اس عورت کے دل میں تھی۔ حالانکہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، نبی برائی کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے، نبی اتنا بڑے گناہ کا سوچتا ہی نہیں ہے، اور جو اتنا بڑے گناہ کی طرف سوچے وہ نبوت سے نکل جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بات اور ترجمہ کر کے چلنے والے چلے گئے، لیکن عظیم المرتبت بزرگ، اللہ اکبر، اس سے بھی حضرت علامہ محمود الحسن صاحب کے ساتھ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی، جو علماء دیوبند کے ناک کا بال ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، بہت بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی، قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اب ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی گیا تھا، یعنی زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کا خیال، وہ جو برائی کا خیال تھا وہ جم ہی گیا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کچھ یا زیادہ یا کم، بات سیدھی سی ہے کہ حضرت یوسف نبی ہیں، اور وہ نبی کہ جو ہی زلیخا نے کہا ہے تلک میری طرف آ، وہ نبی جو پہلے کہہ چکا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواج، اللہ کی پناہ میں وہ برائی کا کیسے سوچ سکتا ہوں، اس نے تو مجھے پالا ہے، اس نے میری تربیت کی ہے۔ جو نبی چند لمحے پہلے یہ کہہ چکا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ نبی اس کے دل میں برائی کا خیال کیسے آ سکتا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال زلیخا کا یا اس عورت کا ہو چلا تھا۔ یہ عظمت یوسف علیہ السلام کے، عظمت نبوت کے منافی ہے۔ پڑھنے والا اگر اس کو پڑھے گا تو یہ جملہ اس کو غلط فہمی میں ضرور ڈالے گا۔ اب یہی اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا؟ سنیے موتی ہیں انہیں چنیے، سن کے سر دھنیے اور داد تحسین دیجئے، اور پھر سوچئے کہ جس شخصیت کو لوگ کچھ کہہ رہے تھے وہ کتنا بڑا عظیم قرآن کا ترجمان ہے، اس کا ایک ایک لفظ انبیاء کی عظمت پہ قربان ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا، اور بے شک اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اب حضرت یوسف کی عظمت کا دامن انہوں نے صاف کر دیا ترجمے میں کہ حضرت یوسف نے نہ خیال کیا نہ فکر کیا، نہ ان کے دل میں کچھ خیال آیا، نہ تھوڑا نہ زیادہ آیا، انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمے کا حق ادا کر دیا۔ اور دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ حضرت یوسف نے برائی کا نہ فکر کیا، نہ خیال کیا، نہ عورت کی طرف دھیان دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے برہان آ چکی تھی۔ جب برہان سامنے تھی پھر برہان کی طرف دیکھنے والا اس کا اس طرف دھیان کیسے جاتا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا عورت کا وہ ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، دلیل دیکھ لی، ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا ترجمہ۔ ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں انبیاء کرام کے بارے میں۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو، مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو. یہ آیت کا ترجمہ کیا علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے. وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے غصہ ہو کر اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے قدرت اللہ کی جو ہے اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ یہ قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میں غصے ہو کے اللہ سے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے میں نکل جاؤں گا. یہ کوئی گناہگار آدمی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ میں جا رہا ہوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا. یہ گمان جب ایک گناہگار نہیں کر سکتا، ایک نبی کیسے کر سکتا ہے؟ اب اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا دامن بھی صاف کر دیا اور قرآن مجید کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا. سنیے، سر دھنیے. کہتے ہیں تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے. کہاں یہ ترجمہ کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضرت یونس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، یعنی ہم اپنے نبی پر مہربانی فرمائیں گے، ہم اس پر لطف و عنایت فرمائیں گے. اب یہاں حضرات کیونکہ ضد پر اڑ جاتے ہیں کچھ لوگ، کہنے لگے نقدرہ قدرت سے ہے، قدرت کا معنی گرفت ہے، پکڑ ہے، تسلط ہے، تو تم نے یہ تنگی کا معنی کہاں سے لے لیا؟ لیکن قرآن مجید اپنے رخ سے نقاب اٹھاتا ہے تو خزانے بھی نور کے آپ عطا فرماتا ہے. امام احمد رضا نے قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یبسط اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، یبسط رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے. فرمایا یہاں یقدر سے نقدر ہے، یہاں اسی لفظ کا وہی مادہ ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقدر تنگی کے معنی میں آ رہا ہے. اس لیے فرمایا میں نے تو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ کر اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کر کے قرآن کا بھی حق ادا کر دیا ہے، نبی کے دامن پہ بھی دھبا نہیں لگنے دیا ہے. یہی کمال ہے ترجمان قرآن کا، یہی کارنامہ ہے امام احمد رضا خان کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف بات پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ امام احمد رضا اس مرد کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے لیے بھی پہرے دار بن کے کھڑا ہے. اور قرآن مجید کی سے میں نے مثال دی، پھر وہی احمد رضا خان انبیاء کرام کی عزت و عظمت کا بھی ایک چوکی دار اور پہرے دار بن کے کھڑا ہے. کس طریقے سے انبیاء کی عزت عظمت کا دامن صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اسے دھوتے ہوئے صاف فرماتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر آپ خود سوچیں، جو شخص اللہ کے نبیوں کی عزت و عظمت، قرآن مجید کا بھی حق ادا ہوتا جائے، اللہ کے نبیوں کی عزت کا سلسلہ بھی بالکل نکھر کے صاف سامنے آئے، اور پھر وہ اپنے نبی کے بارے میں کتنا حساس ہوگا، اسے اپنے نبی کا کتنا پاس ہوگا. اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ دھریے اور غور کیجئے. قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. بہت قابل غور بات ہے. اس کا ترجمہ کیا علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے. وہ کہتے ہیں تاکہ معاف کرے تجھ کو، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے. اب اس آیت کا ترجمہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ نبی پاک کو فرما رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے ہو چکے تیرے گناہ، یعنی آپ سے پہلے ہو چکے ہیں آپ سے گناہ نبوت سے پہلے، اور جو پیچھے رہے گناہ جو بعد میں ہوں گے اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے، سیدھا ترجمہ اللہ اگلے پچھلے تیرے گناہ معاف کرے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک دو جماعت پڑھا ہوا آدمی، ان پڑھ آدمی بھی سمجھے گا
کہ نبی پاک نے پہلے بھی کچھ گناہ کیے تھے اور کچھ بعد میں بھی حضور نے گناہ کیے ہیں جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے اسی آیت کا ترجمہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا۔ وہ کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ انہوں نے وہ لفظوں کا معاملہ بھی صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، اب آپ کوئی امت مسلمہ کا فرد، کسی مذہب کا، کسی طبقے کا، کسی فرقے کا آدمی اس ترجمے کو پڑھ کر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور سے پہلے بھی کچھ خطائیں ہوئیں، کچھ حضور سے بعد میں بھی خطائیں ہوئیں جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اظہار سے پہلے بھی حضور گناہگار تھے اور حضور سے بعد میں بھی گناہ ہوئے، تو جو نبی خود گناہگار ہے، جس سے پہلے خود خطائیں ہو رہی ہیں، وہ دوسروں کو پاکیزگی کا درس کیا دے گا؟ اس نبی سے اگر ایک جگہ پر بھی، یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے کہ اگر نبی ایک جگہ پر بھی خطا کر گیا ہے، غلطی کر گیا ہے، تو اگر ایک جگہ پہ خطا واضح ہوئی یا امکان ہو گیا تو پھر دوسرا بھی دروازہ کھل گیا کہ دوسری جگہ پہ بھی اس سے خطا ہوگی، تیسری جگہ پہ بھی، پھر تو قرآن مجید کے بارے میں بھی انگلی رکھی جا سکے گی کہ ہو سکتا ہے نبی سے قرآن پہنچانے میں خطا ہوئی ہو سکتا ہے یہ آیت پہنچانے میں خطا ہوئی ہو سکتا ہے اس صورت کو پہنچانے میں خطا ہوئی ہو۔ اگر خطا کا دروازہ، گناہ کا دروازہ نبی کی زندگی کے لیے کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین دڑام کر کے زمین پہ آ جاتا ہے، نہ توحید بچتی ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، کچھ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ جب تک نبوت کو پاک نہ مانا جائے، نبوت کو گناہوں سے پاک نہ مانا جائے، تب تک نہ اسلام باقی رہتا ہے، نہ قرآن باقی رہتا ہے، نہ توحید باقی رہتی ہے۔ اسی لیے عصمت انبیاء اور خصوصاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہر خطا سے، ہر عیب سے منزہ ماننا ضروری ہے، پاک ماننا ضروری ہے، ہر عیب سے پاک ماننا، اور ایسا پاک ماننا۔ امام احمد رضا نے کتنی حسین جملہ کہا، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ دعویٰ کر رہے ہیں امام احمد رضا خان، وہ کہتے ہیں نقص اور عیب تو اپنی جگہ پر، حضور کی ذات وہ عظیم ذات ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی عیب کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا، گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی ذات ہر خطا سے، گناہ سے پاک ہے، پاک ذات شہ لولاک ہے۔ جو حضور کو گناہگار سمجھے اس کے منہ میں خاک ہے۔ نبی پاک کی ذات تو بالکل پاک ہے۔ اب ذرا دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ترجمہ دیکھیں، وہاں کہا گیا، وہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے سبب سے تیرے اگلوں کے، تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، کیونکہ تو شفیع ہے اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی۔ تیرے سبب سے غلطیاں معاف ہوں گی، تیرے سبب سے لوگوں کے پھٹے ہوئے چاک سیے جائیں گے، رفو کر دیے جائیں گے، کیونکہ تیری ذات تو پاک ہے، تو الگ ذات ہے، تیری ذات میں تو عیب نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ بس ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ، آخری سپارہ ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے کیا۔ وہ کہتے ہیں اور پایا تجھ کو، یعنی نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھٹک رہے تھے۔ ظاہر ہے جس کو راہ نہ مل رہی ہو وہ بھٹک رہا ہوتا ہے، سیدھی راہ نہیں مل رہی ہوتی، صراط مستقیم نہیں مل رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سجھائی۔
علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا. اب انہوں نے بھٹکتا کیا ترجمہ، انہوں نے شریعت سے بے خبر ترجمہ کیا. اب ظاہر ہے بے خبر کہا جائے تو کوئی تعریف نہیں ہے، نبی کو بھٹکتا ہوا کہا جائے تو بھی کوئی تعریف نہیں ہے. اب عاشق صادق کا ترجمہ سنیے. آپ کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اے پیارے نبی تجھے اپنے پیار میں گم پایا تو اپنی طرف تجھے راہ دی ہے. یعنی آپ میرے پیار میں گم ہو چکے تھے، آپ میری محبت میں خود رفتہ ہو چکے تھے، یعنی اپنے آپ کو میرے پیار میں آپ فنا کر چکے تھے. تو پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا، ہم نے اپنی ذات تک تجھے رسائی بخش دی ہے. یہ ترجمہ ہے امام احمد رضا خان کا. اب حضرات بولیے کہ یہ نعت خان کی زبان ہے، یہ مولود خان ہے، یہ امام احمد رضا خان ہے. میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اس کے لیے مہینے چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نفرت اور بغض کے پھپھولے نہ پھوڑیں، آپ ترازو انصاف کا ہاتھ میں اٹھائیں. آپ کچھ ہیں، آپ کوئی ہیں. آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوں گے، آپ کی مساجد میں لائبریری میں قرآن موجود ہوں گے. جو کچھ میں نے کہا ہے باقی کتابوں میں تو ظاہر ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ترجمے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے. تو عقل مند آدمی پوری کتابیں نہیں ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کہاں ہے. میں نے آپ کی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ امام احمد رضا کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے وہ قابل ہیں، ان کو داد و تحسین پیش کی جائے جس کے وہ قابل ہیں، نہ کہ ان کی طرف تان و تشنی کے تیر چلائے جائیں اور ان کی خدمات کے اوپر پردے ڈالے جائیں. اور میں صرف قرآن نہیں، حدیث کے اوپر اس بندے کا کمال کیا ہے. حدیث کی 50 کتابیں بیک وقت ان کے زیر مطالعہ ہوتی تھی. ایک کتاب حدیث کی، ایک بخاری نہیں، ایک مسلم نہیں، 50 کتابیں حدیث کی اس آدمی کے زیر مطالعہ تھی. اور قرآن مجید کا ترجمہ، ایک ترجمہ نہیں، ایک چھوٹی سی کتاب لکھنی ہو تو لوگ اس کے لیے اپنی لائبریریاں کھنگال ڈالتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تحقیق اور ریسرچ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے جب ترجمہ قرآن کیا تھا تو ترجمہ قرآن کے لیے آپ بیمار تھے. مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس شام کے ٹائم آپ بیٹھتے، فارغ ٹائم ہوتا، آپ فرماتے تھے تم بولتے جاؤ میں لکھواتا جاؤں گا. یعنی نہ کوئی کتاب سامنے ہے، نہ کوئی لغت کی کتاب سامنے ہے، نہ رازی کی کبیر سامنے ہے، نہ تفسیر بحر المحیط سامنے ہے. کیا وہ بحر زخار ہے؟ کیا وہ قرآن مجید کا غواص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بندے کے سینے میں نور ہے کہ وہ بولتا چلا جا رہا ہے. مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جب میں ترجمہ لکھ کے جاتا اور لائبریری میں جا کے کتابیں کھنگالتا، امام رازی نے جس ایک لفظ کے اوپر کئی ورقے سیاہ کیے ہوتے تھے، میں امام احمد رضا کے ایک جملے میں وہ پورے کا پورا مطلب پاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کے نبی کا شرم تھا، یہ اس بندے کا دین دھرم تھا، یہ نبی کے پیار کی وجہ سے اس پہ کرم تھا. سبحان اللہ. اب صرف اور صرف یہ تو قرآن مجید کے ترجمے، اگر میں اس کی مثالیں دیتا جاؤں تو میرا ٹائم اسی پہ ختم ہو جائے گا، صرف ہو جائے گا. میں ذرا آگے حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں. علم حدیث کے اندر آپ اپنے وقت کے بے مثال محدث تھے. سبحان اللہ. فقہ کی دنیا میں آپ کا ثانی بر صغیر میں کوئی نہیں تھا. اور اس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس واقعے میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا لقب تھا سراج الفقہا، یعنی فقہا کا آفتاب، چمکتا ہوا سورج. فقہا یعنی جو قرآن اور حدیث کے کامل ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ فقیہ ہوتے ہیں. اور وہ فقہا کا بھی امام حضرت مولانا سراج احمد مکھن بیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا علماء کے دوسرے طبقے سے تعلق تھا جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہی تانے میلاد خان حضور علیہ السلام کے
علم غیب کو اللہ کے علم کے برابر قرار دینے والا، جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس وقت بھی بولے جاتے تھے۔ وہ جو آدمی جو بدعتوں کو فروغ دیتا ہے، تو حضرت مولانا سراج احمد خود لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم میراث، جس تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے ایک کتاب زبدہ سراجیہ مشہور کتاب ہے علم میراث کی، اس کی شرح لکھنی شروع کی، ایک مقام پہ میں رک گیا، اڑ گیا، یعنی اتنا بڑا فقیہ اور آگے منزل دکھائی نہیں دیتی۔ مسئلہ جو تھا وہ ایسا گنجلک تھا، ایسا دقیق تھا کہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ وہ فرماتے میں نے دیوبند خط لکھا، میں نے سہارنپور خط لکھا، میں نے ندوہ خط لکھا، جتنے بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑے مفتیان اعظام شیخ الحدیث تھے، سب کو لکھا، لیکن جواب آیا تو تسلی کسی سے نہ ہو سکی۔ آخر کار مجھے کسی نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان کو لکھو۔ وہ کہتے ہیں میرے دل کو تو نفرت سے بھر دیا گیا تھا کہ وہ تو میلاد خان ہے، وہ تو نعت خان ہے۔ کہتے ہیں میں نے کڑوا گھونٹ بھر کر ایک خط لکھا، لکھا مولوی احمد رضا، جن سے پیار ہوتا ہے ان کے لمبے لمبے القاب ہوتے ہیں، جن سے پیار نہیں ہوتا ان کا نام خالی روکھا سوکھا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے روکھا سا لکھا اور نیچے مسئلہ لکھا، لیکن جس وقت جواب آیا وہ جواب نہ تھا، جواب تھا لا جواب تھا، اس میں پورے کا پورا حساب تھا۔ اب میں حیران تھا، پریشان تھا، انگشت بدندان تھا۔ میں نے ہر عالم کا دروازہ کھڑکایا، دیوبند سے لے کر ندوۃ العلماء تک آیا، میں نے جب جواب کہیں سے نہ پایا، پھر میں نے بریلی والے علامہ احمد رضا کا دروازہ کھڑکایا، لیکن کمال یہ ہوا کہ وقت سے پہلے جواب آیا، اور جواب باثواب آیا۔ جتنی مشکلیں تھیں ساری تھیں حل، بدل گئی میرے دل کی شکل، سنبھل گئی میری عقل۔ اب میں سمجھا کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے فرماتے ہیں وہ اس بندے کے سامنے پرے کاہ ہیں، اور یہ اپنے وقت کا علم کا پہاڑ ہے، اپنے وقت کا علم کا جبل ہے، اپنے وقت کا علامہ زمان ہے، جس کا نام احمد رضا خان ہے۔ میں نے دوسرا خط لکھا، جتنی میری گتھیاں تھی علمی عقلی میں ساری سلجھاتا رہا، اور آپ نے واپسی جواب میں اپنے نور بصیرت سے جان لیا کہ یہ کس طبقے کا آدمی مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ لکھا فاضل ہداہ اللہ، اس کے اندر دعا تھی، اے علامہ زمان، اے فاضل محترم، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ کرے تو سیدھے رستے پہ آئے۔ فرماتے ہیں چند مسائل آپ نے کیا حل فرمائے اور کیا دعا دی۔ یہ دعا تھی یا تیر تھا جو میرے جگر کو چیر گیا، میرے سینے میں رسول اللہ کا پیار سمایا تھا۔ میں دوسرے مکتب فکر کا، اور میں کوئی چھوٹا موٹا علامہ نہ تھا، میں علماء کے سر کا تاج تھا، پوری دنیا علم پہ میرا راج تھا، میں علم کی دنیا میں مہاراج تھا، لیکن امام احمد رضا کے چند سطروں نے میری تقدیر کو بدل ڈالا۔ اور اسی کو اقبال نے کہا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ امام احمد رضا وہ علامہ زمان جو مسئلہ کہیں حل ہو نہیں پاتا تھا تو پھر دروازہ کھٹکھٹانے والا ان کے در پہ جاتا تھا۔ حضرت سراج الفقہا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میری کایا پلٹ گئی، میری تقدیر بدل گئی، میں نے سب کو چھوڑا، منہ امام احمد رضا کی طرف موڑا۔ ان کی طرف کیا موڑا؟ میں نے مدینے کی طرف منہ موڑا، کیونکہ انہوں نے پکڑ کے میرا رشتہ مدینے والے سے پکا جوڑا۔ اور میرا دوست تھا ایک فقیہ، ان کا نام تھا مولانا نظام الدین، فقیہ محدث احمد پوری، احمد پور شرقیہ، بہاولپور سے آگے ایک بہت بڑا شہر ہے احمد پور شرقیہ، وہاں کا محدث تھا، اہل حدیث سلفی بزرگ۔ کہتے ہیں میں جب وہاں آیا ان کے سامنے میں نے امام احمد رضا کا نام لیا، انہوں نے بھی عادت کے مطابق پروپیگنڈا جو ان کے خلاف اتنا شدید تھا، انہوں نے کہا وہ میلاد خان، وہ نعت خان، وہ مولوی احمد رضا، وہ بدعتی احمد رضا۔ مولانا سراج الفقہا فرماتے ہیں میں نے کہا میرے دوست میں بھی تیری طرح باتیں بناتا تھا، لیکن جب
یہ غبار چھٹا ہے، جب غبار ہٹا ہے، اب پردہ پھٹا ہے، تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ جس کے پاس نبی کے دین کا سرمایہ ہے، اللہ نے وہ مرد بریلی میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے کتاب تھی میرے پاس الفضل الموہبی، اور اس چھوٹی سی کتاب حدیث کے عنوان پہ میں نے اٹھائی سامنے رکھی۔ اب محدث احمد پوری اہل حدیث بزرگ جب کتاب پڑھتے تھے پسینے آتے تھے اور پھر ہاتھ اٹھا کے رانوں پہ مارتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ سارے مراتب، کیا سارے مدارج امام احمد رضا کو حاصل تھے؟ مولانا سراج الفقہ کہتے ہیں ہاں، اور پھر وہ حیرت سے کہنے لگے افسوس افسوس، اتنا بڑا علامہ زمان ہمارے دور میں رہا اور ہم اس سے کچھ پا نہ سکے، ہم اس کے دربار میں جا نہ سکے، ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹا نہ سکے۔ وہ علامہ عالم تھا، پھر تولنے والا صحیح تولنے والا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ستم ہوا؟ پھر ان کے منہ سے لفظ نکلے، کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علامہ زمان علامہ شامی صاحب فتح القدیر امام احمد رضا کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ مجھے تو احمد رضا ہندوستان کی سرزمین پر امام اعظم ثانی نظر آتا ہے۔ فضیلت وہ نہیں ہوتی جو بندہ اپنے منہ سے بولے یا دوست بولے، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی ہو، نہ چاہنے والا ہو، نفرت کرنے والا ہو، لیکن جب حقیقت سامنے آئے تو پھر بیٹھ کے سر کو گھمائے، پھر نام کو وظیفہ بنائے۔ وہ امام احمد رضا خان جس نے لیا ان کو پہچان، پھر ساری عمر رہا انہی پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا تھا فیضان؟ یہ مدینے والے کا تھا فیضان۔ یعنی آپ حدیث کی دنیا میں بھی بے مثال محدث، قرآن پاک کی دنیا میں قرآن مجید کے جتنے بھی سلسلے اللہ پاک نے نور کے بنائے ہیں سارے اس مرد کے سینے میں آئے ہیں، سارے فیض اس اللہ کے بندے نے پائے ہیں۔ اور فقہ کی دنیا میں وہ عظیم عالم دین جس کا میں نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی آپ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اتنا بڑا علامہ زمان۔ آپ جب مکے میں تشریف لے گئے، مکۃ المکرمہ پہنچے، اب جو لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے صرف پروپیگنڈا نہیں، دور دور تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ مطلب ان کا سیدھا تھا کہ اس تحریک محبت مصطفیٰ کو روکا جائے، امام احمد رضا کو ٹوکا جائے۔ وہاں تک جا پہنچے، شریف مکہ کو جا ورغلایا کہ ایک عالم ہند سے ہے آیا جس نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ہے بتایا، وہ مشرک عالم یہاں آیا ہے۔ شریف مکہ نے ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ اس بندے کو جا کے اس کے سامنے یہ سوال رکھے جائیں، اس سے جواب لیا جائے۔ جب شریف مکہ گورنر مکہ کا آرڈر ہوا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے مکۃ المکرمہ کے علماء پہنچے اور سوالات سامنے رکھے۔ آپ حالانکہ کچھ بیمار تھے، جسمانی طور پر لاچار تھے، لیکن آپ اپنے نبی کی عزت عظمت کے لیے ہر وقت تیار تھے، نبی کے دین کے لیے ننگی تلوار تھے۔ اسی لیے آپ کہتے تھے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ احمد رضا اپنے نبی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے آنے والوں سے پوچھا، یہ نہیں کہا لائبریری کوئی نہیں، یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میں یہاں پردیسی ہوں، یہ نہیں کہا میرے ساتھ کوئی اسسٹنٹ نہیں، یہ نہیں کہا میرے پاس کتابیں نہیں۔ آپ نے فرمایا آنے والوں سوال دیجئے، جواب لیجئے، لیکن حکم کیجئے کہ جواب اردو میں لکھوں یا عربی میں۔ سبحان۔ انگلیاں دانتوں میں چلی گئیں۔ مکے کے عربی علماء جو اپنے آپ کو بولنے والا، دوسروں کو گنگا کہتے تھے، جب آپ نے یہ کہا انہوں نے کہا اگر عربی ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے اسی وقت آپ کے بیٹے ساتھ تھے، فرمایا میں لکھتا جاؤں تو اس کو تصحیح کرتا جا۔ بیٹھ کے آپ نے
صرف 2 ورقے نہیں، 4 ورقے نہیں، 5 ورقے نہیں، علم غیب نبوت کے اوپر، علم غیب نبوت کے اس بات کے اوپر آپ نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ. الدولۃ المکیہ نام ہی ظاہر ہے مکے کی دولت. الدولۃ المکیہ اس کتاب کا نام. 8 گھنٹے کے اندر پوری کتاب لکھ کر عربی زبان میں علماء کے سامنے دھر دی. سبحان اللہ سبحان حیران تھے علامہ زمان، وقت کے بحر العلوم، علم کا سمندر مکے کے علماء حیران تھے. کہنے لگے آج تک نہ دیکھا نہ سنا یہ کیسا عالم ہے. اس کے پاس نہ کتابیں تھی نہ لائبریری تھی. اللہ نے دماغ دیا کمال کا، فکر دی کمال کی، دل دیا کمال کا. یہ عاشق ہے آمنہ کے لال کا. سبحان اللہ سبحان. کیا ہوا؟ اور پھر جس وقت کتاب لائی گئی، شریف مکہ کے سامنے دہرائی گئی، شریف مکہ گورنر خود بیٹھا، اس نے کہا مجھے بھی سناؤ. علماء کا جھمگٹا تھا اور کھولی گئی کتاب. اب جس وقت پڑھا گیا جواب، اب جواب تھا باثواب، بے شمار بے حساب. باطل کا ہو گیا خانہ خراب. وہ کتاب جب پڑھی گئی اور پھر ایک ورقہ، دوسرا ورقہ، تیسرا ورقہ، جو کتاب کے ورقے الٹتے رہے، باطل کے بادل پھٹتے رہے، سارے باطل کے بادل چھٹتے رہے، پردے ظلمت کے کٹتے رہے اور ورق کتاب کے وہ لوگ پلٹتے رہے. یہاں تک کہ جس وقت جواب کامل آیا، خود شریف مکہ نے ایسے ہاتھ مار کے کہا، اس نے کہا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون. اس نے کہا اس کتاب کو پڑھ کر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے. یہ کون ہے جو بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو دیوار بن رہے ہیں؟ اللہ دینے والا، نبی ہے لینے والا. یہ ملا کون ہے بیچ میں روکنے والا؟ اس کی کیا مجال ہے؟ دینے والا ذوالجلال ہے، لینے والا آمنہ کا لال ہے. یہ کوئی احمد رضا ہندی کا کمال ہے، یہ اس کا نہیں، یہ خیال قرآن کا خیال ہے، حدیث کا خیال ہے. جس مرد کامل نے اپنے نبی کے علم کی صداقت اور سچائی کا جھنڈا مکے میں لہرایا، جب علماء نے جواب پایا، اب سر ہر عالم نے جھکایا، ہر کوئی کتاب لے کے آیا کہ اے امام احمد رضا، امام الائمہ، مرشدی سیدی کے نعرے لگاتے تھے اور علماء مکہ مدینہ آتے تھے اور کہتے تھے امام احمد رضا خان، ہم تیری نوری سوچ پر قربان، ہم تیرے علم و فقاہت پہ قربان. اے احمد رضا خان، ہمیں ایک ایک حدیث پڑھاتا جا، ہمیں بھی اپنا شاگرد بناتا جا، ہمیں سندیں عطا فرماتا جا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے استاد کا نام احمد رضا خان ہے. بک گئی نبی کے لیے جس کی جان ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے. سبحان اللہ سبحان. ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی دولت نایاب ان کے پاس ہے، اب ایک اور مسئلہ اٹھا ہوا تھا. وہ مسئلہ تھا یہ روپے کا مسئلہ. روپے کا ظاہر ہے، پاؤنڈ ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے، ڈالر ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے، یورو ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے، درہم یہ جو ہے ریال ہے تو وہ بھی کاغذ کا ہے، روپیہ ہے کاغذ کا ہے. اب انہوں نے مسئلہ تازہ یہ نوٹ جو تھا کنورٹ ہوا کاغذ میں. اب انہوں نے مسئلہ اٹھا شریعت کا کہ اس کاغذ کا ٹکڑا ہے جو ٹکے کے پتہ نہیں 5-10 سیر کاغذ مل جاتا ہے، اس کو 1000 کا مانے تو کیسے؟ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو 100 کا کہتے ہو، کبھی 1000 کا کہتے ہو، 5000 کا کہتے ہو. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب علماء کے سامنے مسئلہ آیا، اب ظاہر ہے ہندوستان میں وہ سہارنپور، دیوبند، سلفیہ ہر جگہ آیا، یہاں تک کہ مکے کے علماء کے سامنے بھی مسئلہ آیا. اور مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ جب انہوں نے یہ مسئلہ پایا، مسئلہ صحیح کلیئر ہونے میں جب نہ آیا تو انہوں نے ایک جملہ نیچے لکھا، کہا العلم امانۃ فی اعناق العلماء. علم امانت ہے علماء کی گردنوں میں، کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اس مسئلے کو بھی ضرور حل کر کے جائے گا. سبحان اللہ. جب مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ
ان سے بھی معاملہ کلیئر نہ ہو سکا۔ اب یہی مسئلہ علماء نے اٹھایا، آ کے دیکھا یہ آفتاب علم و حکمت جو آیا ہے، اتنا جو ان کے پاس سرمایہ ہے اور ہم نے مفت میں پایا ہے، ان سے معلوم کیجئے۔ آپ کو دیا، آپ نے فرمایا جواب یہاں دوں یا ہندوستان میں جا کے؟ انہوں نے کہا حضور مسئلہ تو یہاں ہے۔ فرمایا کتنے ہفتوں میں، دنوں میں؟ کہنے لگے جتنی جلدی ممکن ہو۔ آپ نے قلم اٹھایا، 1.5 دن کے اندر، 1 دن اور آدھی رات سمجھے، گویا 1.5 دن کے اندر آپ نے کفل الفقیہ الفاہم پوری کتاب، نوٹ کی حقیقت، نوٹ کی شرعی حیثیت، کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت پہ پوری کتاب لکھ کے علماء کو دنگ فرمایا، علماء کو حیرانگی کے سمندر میں ڈال دیا۔ اب جس وقت وہی کتاب ووٹھی کو اٹھایا گیا، لائبریری میں لایا گیا، اور پھر جس وقت ایک عالم دین نے وہ نسخہ اٹھایا اور عین ان کے سامنے وہ جزی آئی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا 1000 کے بدلے بک سکتا ہے، اس جزی پہ جب وہ عالم پہنچا تو حیران ہو کر ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا اور اس نے یہ جملہ عربی میں کہا اینا جمال ابن عبداللہ من ھذا النص السری، کہ جمال بن عبداللہ جیسا علامہ زمان، بحر العلوم، علم کا سمندر، اس بات سے کیسے غافل رہ گیا؟ یہ بات ایک ہندوستان کا عالم کہہ گیا جس کا نام محمد رضا خان ہے، واقعی علم دین کا سچا ترجمان ہے، وہ احمد رضا خان ہے۔ یعنی فقہ کے اندر بھی جواب نہیں، حدیث کی دنیا میں جواب نہیں، ترجمے کی دنیا میں جواب نہیں، جتنے علوم ہیں یہ علوم تو یہ ہمارے دینی علوم کہلاتے ہیں۔ دنیاوی علوم کا کیا کہیے، جس بھی علم کے اوپر قلم اٹھایا ہے یہی فرمایا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ریاضی جیسا علم، جس علم کی طرف لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں، سر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ایک مسئلے میں پھنس گئے، اڑ گئے، نتیجتاً ان کو بریلی لایا گیا، لیکن انہوں نے پہلے تو مذاق اڑایا، ایک مولوی کو کیا پتا ریاضی کا مسئلہ، میں تو جرمنی جانے والا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے۔ انہوں نے کہا پوچھ تو لیجئے۔ آپ کے پاس وہ بیٹھے اور عصر کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے کہا فرمائیے۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں، اتنا دقیق باریک مسئلہ جس کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ایسے ہی بتائیے۔ آپ نے کاغذ قلم اٹھایا اور سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی وہ بولنے لگے، اعلیٰ حضرت گویا کھولنے لگے اور وہ لفظ ہی گویا بولنے لگے۔ ابھی انہوں نے سوال ختم فرمایا، چند منٹ نہیں گزرے اعلیٰ حضرت نے جب جواب بیان فرمایا، حیران ہو کے جناب سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھی یونیورسٹی نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ کسی ڈاکٹر، ریاضی کے ڈاکٹر کے بس کا روگ نہیں ہے، میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے، آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ علم لدنی کیا ہے، اس کا حامل احمد رضا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ علم لدنی عطا کیا ہے۔ اللہ جن پہ نور کی کرنیں نازل فرماتا ہے ہر علم ان کے سامنے کھل جاتا ہے، ہر علم ان کے سامنے آتا ہے۔ اور تو اور جس وقت البرٹ سائنسدان تھا امریکہ کا، جس نے پیشین گوئی کی کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ قیامت آ جائے گی۔ آج کل بھی ایک کیلنڈر نکلا ہے جس کا کہا گیا جی بس 23 کو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی، تب بھی انہوں نے کہا جی امریکہ کے سائنسدان نے کہا ہے فلاں سیارہ فلاں سے ٹکرائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جب ہر دروازے پہ گئے لوگ کہ جناب بتائیے قیامت آنے والی ہے، دیوبند گئے، انہوں نے کہا نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، ہاں کریں اور اگر آ گئی تو پھر جھوٹے۔ سلفیوں کے پاس ہر ایک کے پاس گئے، لیکن جب امام احمد رضا کے پاس آئے آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے حساب کر کے بتایا۔ آپ نے فرمایا وہ تو کہتا قیامت آ گئی، آ جائے گی، جاؤ
اخبار کے اندر اشتہار دے دو، چھپوا دو، اور ان جھوٹے پیشن گوئی کرنے والے سائنسدانوں کا منہ بند کر دو۔ احمد رضا ذمہ داری لیتا ہے، اس دن قیامت تو کجا اگر ایک پتا بھی ہل جائے تو احمد رضا کا گریبان پکڑ لینا۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف حدیث کا فقہ کا علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، ہر علم اس فقیر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ 72 علوم کا کامل ماہر جس شخص کو اللہ پاک نے بنایا تھا اس کا نام احمد رضا خان تھا۔ سبحان اور میں لپیٹتے سمیٹتے ہوئے، کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، میں سمیٹتے ہوئے اس بات کو یہ بتا دوں کہ صرف علم نہیں، صرف فقہ نہیں، صرف جیومیٹری نہیں، ٹیگنومیٹری نہیں، یہ فلکیات نہیں، زیجات نہیں، لوگارثم نہیں، یہ جتنے علوم اللہ نے آپ کو عطا کیے، عشق کے بھی آپ امام تھے، دنیا محبت کے بھی آپ امام تھے۔ اب اس محبت کی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سنیے۔ مدینۃ المنورہ میں آپ کی حاضری تھی اور وہاں علماء، مشائخ، بزرگان، شعراء کرام کا مجمع تھا۔ حضور کے روضے کے سامنے اس وقت 2 درخت ہوا کرتے تھے کھجور کے، اور ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ان 2 درختوں کو اور حضور کے روضے کو سامنے رکھ کر ایک شعر کہا۔ شعر تھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یعنی کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ سب نے کہا واہ واہ، لیکن امام احمد رضا نے کہا آہ آہ، اور تو نے کر دیا تباہ، یہ تو نے کیا مثال دی ہے؟ کہاں مجنو، کہاں میرے نبی کے دروازے کے پیارے کھجور کے درخت، کہاں خیمہ لیلا، کہاں گنبد خضرا۔ تو نے کتنی غلط تشبیہ دی ہے میرے نبی کے پاک روضے کو، یہ رشک عرش ہے اور تو کہتا ہے خیمہ لیلا سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس شاعر نے، عالم نے کہا، اس نے کہا مولانا احمد رضا خان، تنقید کرنی آسان ہے، اس کو صحیح کرنا مشکل ہے، اگر میں نے غلط کہا ہے تو صحیح کر دیجئے۔ سب لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے، آپ اسی محبت کے جوش میں اٹھے، فرمایا سن اور اچھی طرح سن۔ آپ نے پڑھا کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش معلا کے سامنے۔ وہی منظر تھا، وہی پاک شہر تھا، وہی پاک مدینہ تھا، جلتا جس کے پیار میں احمد رضا کا سینہ تھا۔ اسی شہر میں اللہ نے کرم کمایا، اللہ کا یہ بندہ روتا ہوا حضور کے دربار میں آیا، رو کے سر جھکایا، سر جھکا کے آواز دی، یا رسول اللہ، جو بھی فقیر آتا ہے، جو مانگتا ہے خیرات پاتا ہے، لجپال میری دوسری حاضری کرم فرماؤ۔ خواب میں تو کرم فرماتے ہو، آج اگر میری ان گنہگار آنکھوں کو دیدار ہو جائے، احمد رضا کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان روتے روتے وہیں جھولی گویا بچھا دی، کاسائے دل بچھایا، اپنی آنکھوں کو کاسا بنایا اور صدا دی اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے۔ روتے رہے، جواب نہیں آیا، پھر اپنی بے بسی بے کسی پہ رو کے آپ کے ہونٹوں پر وہ مشہور زمانہ نعت آ گئی کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار، پھرتے ہیں مٹتے مٹتے روتے روتے گویا گھٹنے مٹی پہ لگے، بے کسی بے بسی کا عجز و اعتراف کیا اور کہا تیری
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بس ان لفظوں کا زبان پہ آنا تھا، رحمت کا زمانہ تھا، کریم کا چہرے سے پردہ ہٹانا تھا، رحمت کا بہانہ تھا، دیدار کا نشانہ تھا، بس حضور کا چہرہ سامنے آیا، پھر احمد رضا خان نے نعرہ لگایا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہ شخص ساری زندگی جو قرآن کی نوکری کرتا رہا، جس نے فتاوی رضویہ جیسا فقہ کا وہ خزانہ دیا ہے، اتنا بڑا خزانہ دیا ہے کہ آج 30 جلدوں کے اندر آپ کا فتویٰ موجود ہے، آپ کا فتاوی نہیں خزانہ ہے، پوری دنیا بر صغیر میں اس جیسا نہ عالم پیدا ہوا، نہ مفتی پیدا ہوا، نہ محدث پیدا ہوا، اور عشق رسول میں اپنی مثال آپ تھا، ولایت کا وہ ایک کوہ گراں تھا وہ بندہ جس نے عشق رسول کا ایسا دنیا کو سبق پڑھایا ہے۔ آج جہاں بھی نبی پاک کا نام آتا ہے، امام احمد رضا کا لکھا ہوا درود و سلام آتا ہے، ہر مومن یہ کہتا نظر آتا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا اسی مہینے سفر کی 25 تاریخ ظہر کا وقت تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا، 1:56 پہ آپ نے صدا دی، میرے بچوں دوڑ کے آؤ۔ جب بچے آئے فرمایا انتظار نہ کرو، آؤ سورت یاسین شروع کرو، سورہ رعد شروع کرو۔ قرآن پاک پڑھنے والا گھرانہ تھا، سورت یاسین شروع، سورت رعد شروع، آپ نے وظائف پڑھنے شروع کیے، یہاں تک کہ سینے میں دم آیا، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ جو لگایا، وہ عالم، وہ فاضل، وہ ولی زمانے کا، وہ رسول اللہ کا عاشق صادق، وہ انقلاب لانے والا، انقلاب عشق رسول کا وہ دائی، اس نے 25 سفر، اسی مہینے کی 25 تاریخ تھی، وہ بندہ جو اللہ کے راہ پہ قربان ہوا، اور اس کا گواہ اللہ کا پاک قرآن ہوا۔ آیت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت پاک کی روشنی ان کے سینے میں ایسی بسی ہے، اس آیت پاک سے انہوں نے اپنے نام کے عدد بتائے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے عدد بتائے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہے دنیا والوں، اصل نبی کا پیار سرمایہ ہے، اس پیار نے سب کچھ سکھایا ہے، اسی پیار کے بدلے میں اللہ نے کرم کمایا ہے۔ اس لیے برادران عزیز، میں نے لپیٹ سمیٹ کر یعنی نکالی سینکڑوں نہریں، پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ میں نے دیگ میں سے ایک چاول پیش کیا ہے، ابھی امام احمد رضا کی حیات و خدمات کا سمندر میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاشق صادق کے سینے کے صدقے ہمیں اپنے نبی کا پیار عطا فرمائے اور ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔